شاید 15-20 سال ہو گئے ہوں گے کہ مجھے اس مسجد میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. پہلے درس قرآن کے ذریعے بھی اور کبھی کبھی جمعے کے دن میں. شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ میں پچھلے 20-30 سال سے ایک بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیوں کا دور ہے. یہ عام زمانہ نہیں ہے. تبدیلیوں کی رفتار بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جائے گی. یہ بات میری زبان سے ہزاروں بار نکلی. یہ اسٹیٹس کو کا زمانہ نہیں. زمانہ ہمیشہ تبدیلیوں کا رہا لیکن رفتار اتنی تیز کبھی نہیں ہوئی. اور یہ رفتار اس لیے ہے تیز اور یہ تیز ہوتی جائے گی کہ دنیا اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی ہے. اور جب کوئی سواری اپنی منزل کے قریب پہنچتی ہے تو فطری طور پر اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں اس منزل تک پہنچائیں گی جبکہ عالم بدل جائے گا, دنیا بدل جائے گی, توڑ پھوڑ دی جائے گی اور ایک نئی دنیا, ایک نیا عالم جس کو آخرت کہتے ہیں, اس میں ہم سب داخل ہو جائیں گے. بہت قریب ہے وہ منزل. ایک بہت جھنجھوڑ دینے والی تبدیلیوں سے ہم پچھلے 7-8 مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ بہت معمولی تبدیلی ہے ان تبدیلیوں کے مقابلے میں جو اب آنے والی ہے. ایک بار پھر اس جملے کو ذرا سا سن لیجیے اور خدا کے لیے یقین کر لیجیے کہ یہ تبدیلی آپ کو مذاق معلوم ہوگی, خواب معلوم ہوگی, خواب ان تبدیلیوں کے مقابلے میں جو عنقریب آنے والی, جس کا بہت جی لگا ہوا ہے اس دنیا میں, نارمل زندگی میں جس کو نارمل کہتے تھے, وہ تو گھبرائے. لیکن جس کا اللہ اور قرآن پر یقین ہے وہ گھبرانے کے بجائے تبدیلیوں کے لیے اپنے کو تیار کریں. ہم تبدیلیوں کو روک نہیں سکتے. تو راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ گھبرا جانا, ڈر جانا, کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈ لینا, کوئی سوال ہی نہیں پیدا. اور یہ سب وہ تبدیلیاں ہیں جن کی اللہ رسول پہلے سے خبر دے چکے. ہمیں خبر نہیں, ہماری غفلت ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں ہوش ہی نہیں. اور نہ ہم کسی بیان کو غور سے سنتے ہیں, برا نہ مانیے گا. اور بیان کو سیریسلی نہیں سنتے. بیان کو بیان کی طرح سنتے ہیں جیسے کوئی قوالی گا رہا ہے, کوئی غزل سنا رہا ہے, کوئی نظم سنا رہا ہے. اللہ کے رسول کا یہ سب سے گنہگار امتی آگاہی دے رہا ہے آپ کو کہ اس سے بہت خطرناک تبدیلیاں آنے کے قریب ہے, دروازے پر کھڑی. اب ذرا سوچئے, ان تبدیلیوں کے سلسلے میں سرکار کے احکام کی تو ہم نے بڑی پابندی کی, لیکن بڑی تبدیلیوں کے سلسلے میں
اللہ و رسول کے احکام کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ کیا حیثیت ہے سرکار کی اللہ و رسول کے مقابلے میں؟ سرکار نے کہا کہ نہیں نکلو گے سڑک پر، جی سرکار۔ دکانیں بند کرو، جی سرکار۔ ٹوٹل لاک ڈاؤن، جی سرکار۔ اسکول بند، کالج بند، جی سرکار۔ مسجد بند، اجتماع بند، جی سرکار۔ شادی بیاہ تقریبات بند، جی سرکار۔ جنازے میں 4 آدمی جائیں گے، جی سرکار۔ کاش کہ 5% ہم اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے، ہم اللہ کے بری بن جاتے۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولو، ہم نے کہا بولیں گے۔ اللہ نے کہا دھوکہ مت دینا، ہم نے کہا ہم دیں گے۔ اللہ نے کہا شادیوں میں فضول خرچی مت کرنا، ہم نے کہا ہم کریں۔ کیا ہم نے مذاق بنایا ہے اللہ کو؟ سرکار کی حیثیت اللہ اور رسول سے زیادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے سینکڑوں بیانات میں یہ لفظ ہے کہ نظم عالم میں تبدیلیوں کا دور ہے، ہزاروں بیانات۔ میری پوری زندگی پچھلے 50-60 سال سے صرف قرآن پر غور کرنے میں گزری۔ ہر وقت میں قرآن مجید کے بارے میں غور کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے کل یوم ہوا فی شان، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خبردار، اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئے رنگ میں ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا جلال۔ تم نے اللہ کے ذات کو لائٹلی لیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس جو کمبخت دیکھا بھی نہیں جا سکتا، کسی عام ٹیلیسکوپ میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، وہ وائرس ہے جس نے پوری دنیا کے سسٹم کو اللہ کے حکم سے بدل دیا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ ان تبدیلیوں کے دور میں ہم کو اپنے اندر کیریکٹر میں تبدیلی لانی۔ خدا کے بندو اب چھوڑ دو، ہمیں تبدیلیوں کے دور میں پہلے سے زیادہ بہادری کی ضرورت پڑے گی۔ اشارہ سمجھو، نہیں سمجھے؟ ایمان پر جمنا آسان نہیں رہے گا آنے والے دنوں میں۔ کہا جائے گا شرک کا نعرہ لگاؤ، کفر قبول کرو، ورنہ بھی جان سے مار دیں۔ شروعات ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ تبدیلیوں کے دور میں ہم کو زیادہ ایمان و یقین کی ضرورت ہے، زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، زیادہ سخاوت کی ضرورت ہے، زیادہ بہادری کی ضرورت ہے، زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے، زیادہ کفایت شعاری کی ضرورت ہے۔ ایک ایک پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا طریقہ لازمی ہے۔ وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ اور فن یہ لازمی ہے۔ عام زمانہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کی تمنائیں اپنی طرف، اللہ کا کیلنڈر جہاں تک پہنچ چکا، اور اس کیلنڈر کے کس مہینے میں کس دن میں کیا ہونا ہمارے اور آپ کے نہیں، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے طے ہو چکا۔ اس میں کوئی تبدیلی ہماری تمناؤں سے نہیں آئے گی، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے دوستو۔ اب تو ہم سمجھ جائیں کہ کوئی دیوانہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ تبدیلیوں کا زمانہ ہے، بالکل بدل جائے گا اور بہت تیزی سے نئی تبدیلی آئے گی۔ لگے گا کہ دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری، ختم، یہ آخری تبدیلی۔ نہ بالکل نہیں۔ پھر اس اگلی تبدیلی آئے گی جو پچھلی تبدیلی کو بالکل مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گی۔ ایسی تبدیلیوں کا دور ہے، اور یہی تبدیلیاں بالآخر اس بڑی تبدیلی تک پہنچیں گی جس سے زمین اور آسمان بدل جائیں۔ یہ اسی طرف لے جا رہا ہے۔
جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہر طرف، وہ عرب ملک جہاں سے یہ دین نکلا، جہاں کے اصلی باشندوں نے اس زبردست قربانیاں دے کر انسانیت کو تباہی اور گمراہیوں سے بچایا، اسی عرب ملک میں اس وقت شرک اور کفر کے مرکز بن رہے ہیں۔ وہی عرب ملک کے حکمراں اس وقت اسلام دشمنوں کے سب سے بڑے مددگار بن رہے ہیں۔ تبدیلیاں ہیں۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ مجھے نہ عربوں کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت، میں بے نیاز ہوں، اور یہ سب حدیثوں میں آ چکا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کی راویہ ہیں حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش۔ وہ بتاتی ہے کہ حضور ایک دم سے اٹھے اور فرما رہے تھے، چہرہ آپ کا سرخ تھا اور زبان پر جاری تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کی تباہی قریب آ گئی، عرب برباد کیے جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تھا پہلے لوگوں کو کہ بھی عرب بھی کبھی کفر و شرک کی طرف جائیں گے، عرب بھی کبھی مندر بنوائیں گے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ یہ حدیثیں بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاذوں کو سمجھانے میں دقت پیش آتی تھی۔ اب ہم وہ سب دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، لوگوں کاش کے علماء پرانے گھسے پٹے بیان کرنے کے بجائے علم کو بڑھا کر حضور کی باتیں جو اس زمانے سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ہماری بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء تازہ محنت کر کے وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھتے جن کی آج ضرورت ہے۔ جو 50 سال سے بیان سنتے چلے آ رہے ہیں، صرف وہی آپ کے سامنے دہراتے رہتے ہیں۔ یہ علماء کا قصور ہے۔ ورنہ آج جتنا ایمان مضبوط ہو رہا ہے ان حالات کو دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی۔ کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ سب ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا چکے ہیں۔ هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو چائنا میں ہو رہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک کی سرحدوں پر، اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ کے رسول۔ جو ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا میں، جو وسط ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ان سب کے بارے میں خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں باخبر کر کے گئے، اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ظلم جب بڑھے تو ڈرنا مت، ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کا مدد کرنا، بہادری کا راستہ اختیار کرنا، ایمان کو بیچنا مت، سر کو جھکانا مت۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جب مقابلہ ہوتا ہے اللہ کا اور شیطان کا، اس وقت کون یاد رکھتا ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ یوں تو کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن کون مقابلے میں اللہ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ من انصاری الی اللہ، اور کون مقابلے میں شیطان کے ساتھ دیتا ہے؟ ایک بہت فیصلہ کن جنگ اللہ اور شیطان کے درمیان، اللہ کی مددگاروں اور شیطان کے مددگاروں کے درمیان آخری فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، اور اسی طرف بڑھ رہی ہے دنیا۔ اور میں یہ بھی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 2 جگہ پر ہوگی پوری دنیا میں۔ وہ جنگ ایک ہوگی بیت المقدس میں، اور ایک ہوگی ہمارے اس ملک اور اس کے آس پاس۔ ہمیں اپنے ایمان و یقین کو بڑھانے کے آخری موقع ہے اس وقت۔ کتنی وفاداریاں بکیں گی، کتنے لوگ کفر کا راستہ اختیار کر لیں گے، اللہ کی پناہ۔
کتنے لوگ دجال کو خدا مان لیں گے. اب دیکھ لیجئے کیا دباؤ پڑ رہا ہے اس وقت. ہماری مانو ورنہ مہنگائی بڑھائیں گے, بے روزگاری بڑھائیں گے, فاقے بڑھائیں گے, خانہ جنگی بڑھائیں گے, سول وار بڑھائیں گے, آپس میں لڑائیں گے. یہ سب ہو رہا ہے. اس وقت اللہ کے بندو, اللہ خدا, یہ جو میں سمجھتا ہوں ایک موقع دیا اللہ نے, اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ تم کہتے تھے ہم کو وقت نہیں ملتا تلاوت کے لیے, اب بیٹھو گھر پر. اب اللہ نے دیکھ لیا کتنے ہیں جو خالی اوقات دن بھر گزارتے رہے, موبائل سے کھیلتے رہے, انٹرنیٹ سے کھیلتے رہے, لیکن انہوں نے آدھا پارہ قرآن نہیں پڑھا. بہانہ کرتے تھے کہ وقت نہیں ہے, جھوٹ بولتے تھے کہ وقت نہیں ہے, تسبیح پڑھنے اور ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے, بہانہ کرتے تھے. اب دیکھو 24 گھنٹے گھر پہ رہو تم, وقت ہی وقت ہے. اب دیکھتے ہیں کون تلاوت بڑھاتا ہے, کون ذکر بڑھاتا ہے, کون نفلیں بڑھاتا ہے, کون غریب مزدوروں بے روزگاروں کی فکر بڑھاتا ہے. یاد رکھیں یہ وہ دور جس میں مزے مزے زندگی گزرتی تھی, وہ دور اب نہیں آئے گا. میں جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں وہ دور واپس نہیں آئے گا. ایک چیلنج جائے گا, دوسرا آئے گا, دوسرا جائے گا, تیسرا آئے گا. اب یہ ہمت والے سمجھدار لوگ کہ بھئی اللہ نے طے کیا, ہم اللہ کے ارادے کو تو نہیں بدل سکتے, لہذا ایڈجسٹ کریں. لہذا آپ اپنے آپ کو اس نئے تبدیلیوں کے دور کا کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار کریں. اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اپنے آپ کو موت کے لیے ہر وقت تیار رکھیں. آپ نے ان دنوں میں سب نے دیکھا کہ کس طرح موت کی بارش ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. ہر شخص نے سوچ رکھا ہے موت تو ابھی 50 سال دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑی تبدیلی, جب ہماری موت آئے گی تو ہمارے لیے تو قیامت آ گئی. حضور نے بھی فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ من مات فقط قامت قیامت ہو, جس کا انتقال ہو جائے اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی. بڑی قیامت پوری انسانیت اور مخلوق کی تو ہے یہ تب جب سور پھونکا جائے گا, لیکن ہماری قیامت تو اس وقت سے شروع جب ہماری روح پرواز کرے. تو اللہ کرے ہم سب سنجیدگی کے ساتھ یہ آج سبق اچھی طرح لے کر جائیں کہ دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے دنیا کا, اور وہ سفر کرتے کرتے لاکھوں سال سے یا کتنے سال سے یہاں تک پہنچی ہے. اور اب یہ بڑی تبدیلیاں, دجال کا آنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, حضرت امام مہدی کا آنا, فیصلہ کن مقابلوں کا ہونا, سورج کا مغرب سے پچھم سے نکلنا, کھیتیوں کا ویران ہونا, قحط پڑنا, سوکھا پڑنا. حضور نے فرمایا سنین خداع, بہت زبردست قحط پڑنا, دنیا میں غذا کا بحران آنا, یہ سب تبدیلیاں ہیں جو حضور بتا چکے. یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو یہ ہم اس دور میں ہیں, ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. جب ہم پہلے سے جان لیں گے کہ یہ وہ دور ہے تو ہم کو کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہوگی. ہم ذہنی طور پر تیار ہوں گے, اور اس کے لیے صرف اتنا کرنا کہ 24 گھنٹے کے پورے نظام کو ایک نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق آرگنائز کر لیجئے. اس میں تھوڑا وقت ذکر تلاوت کو دے دیجئے, نماز کے اہتمام کو دے دیجئے, تھوڑا دین کے سیکھنے کو دے دیجئے, باقی اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کیجئے. گھر کو چلانا, فیملی کو چلانا, کاروبار کرنا. اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں نے اس وقت اس ملک کے پریشان حالوں کی خدمت جس طرح کی ہے, اس نے بہت امیدوں کا چراغ دل میں روشن کیا. کوئی قوم سامنے نہیں آئی ہے. لاکھوں مزدور کو کس نے کھلائے ہیں کھانے, کس نے سڑک پر رمضان میں رہ کر کھڑے ہو کر روزے میں تپتی دھوپ میں
ان کو کھانا اور پانی اور بسکٹ اور دودھ دیا ہے۔ اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے انہی میں سے بہت سے لوگ ہوں جو ہمارے 4 آدمی مار چکے ہوں اور آئندہ 15 کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا اور انہوں نے خدمت کی۔ یہ بہترین راستہ ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دور میں محبتوں کے جیتنے کا، اللہ کی مخلوق کی بھی محبت اور اللہ کی محبت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تبدیلیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھے اور جو ان تبدیلیوں کے تقاضے ہیں ان کے مطابق خود اپنے اندر تبدیلی لانے کی ہمت اور توفیق نصیب۔